بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آج کی بچیاں اپنے محرم رشتوں سے بھی محفوظ نہیں؟ ماحول یا معاشرے میں یہ بگاڑ کیوں کر پیدا ہو رہا ہے؟ بچیاں جائیں تو کہاں جائیں؟ ان سوالات کے پیدا ہونے کی وجہ کے پیچھے کچھ وجوہات و واقعات ہیں جن کا ذکر آگے ہوگا۔ ہم سب اپنے تئیں ایک اسلامی معاشرے کے باسی ہیں جہاں ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں اور کام بھی کسی حد تک مسلمانوں والے ہیں، باقی بھول چوک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میری یہ سوچ تب تک تھی جب تک میری والدہ نے محلے کی مسجد کی انتظامیہ کی اجازت سے اپنے محلے کی عورتوں کو نماز و سورتیں سکھانے اور بچیوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کا آغاز نہیں کیا تھا۔ عورتوں کی آمد شروع ہوئی اور والدہ کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دل کے پھپھولے پھوٹنے لگے۔ ان کے گھروں کی ایسی بھیانک کہانیاں سننے کو ملی کہ والدہ سکتے میں آ جاتی اور تمام دن پریشان اور غمزدہ رہتی۔ کئی عورتوں کے مطابق ان کے شوہر انہیں کئی بار طلاق دے چکے ہیں مگر جانے نہیں دیتے۔ وہ خود بھی اتنی ہمت جتا نہیں پاتی کہ اپنے بچے اور گھر بار چھوڑ کر بے آسرا ہو جائیں۔ نتیجتاً خاموشی سے حرام کاری کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ کچھ کے مطابق وہ مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہی ہیں اور کبھی ان کی بچی کسی کزن کے ہتھے چڑھ گئی یا کبھی چچا تایا ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اور شوہر کو اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے تو اسے بتانے کی ہمت نہیں، اور ان کی سردیاں گرمیاں راتوں کو بچیوں کی چوکیداری میں گزرتی ہیں، جبکہ کچھ کے مطابق بچیوں کا باپ ہی گندی نظر رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس راستے پر کیوں جا رہا ہے اور اس صورتحال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، اور میڈیا اس وقت ہمارے گھروں کی حیا ختم کر کے بیٹیوں اور باپ، بہنوں اور بھائیوں، چچاؤں اور بھتیجیوں، ماموں اور بھانجیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اخلاق باختہ ڈرامے اور فلمیں دکھانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جسٹس سعید الزمان صدیقی کے ایک بیان پر کافی لے دے ہوئی اور مذاق اڑایا گیا کہ باپ اور بیٹی کا ایک کمرے میں تنہا بیٹھنا اسلامی اعتبار سے درست نہیں، جبکہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے کا ہر باپ جنسی درندہ ہوتا ہے، مگر اس سچائی سے بھی انکار نہیں کہ جب کچھ ذہنی اور جنسی بیمار مردوں پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تب وہ باپ، بھائی، چچا یا ماموں نہیں رہتے، اور شیطان کے وار سے تو بڑے بڑے عابد نہیں بچ سکے تو ہم کیا چیز ہے۔ میری خالہ کے گھر ایک غریب دائی صدقہ لینے آتی ہے۔ ایک بار میری موجودگی میں وہ آئی اور باتوں باتوں میں خالہ کو کوڈ ورڈز میں کہنے لگی کہ اس ماہ میں نے 3 کیس خراب کیے ہیں، جن میں سے ایک باپ، دوسرا بھائی اور تیسرا ایک چچا کا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے نوبالغ لڑکوں یا گھر کے مردوں میں ہیجان سب سے پہلے اپنے گھر کی مستورات کے نامناسب لباس دیکھ کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ مائیں، بیجیاں اور بہنیں گہرے گلے، آدھی آستینوں اور چھوٹے چاقوں والی قمیضوں کے ساتھ چست پاجامے پہن کر بنا دوپٹے کے گھروں میں پھریں گی تو شیطان کو اپنا وار کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اس لیے اسلام نے عورت کو سینہ چھپانے اور اوڑھنی ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ گھر کا ماحول ماں پاکیزہ بنائے گی تو اولاد حیادار ہوگی۔ حیا اپنے ساتھ انوار و برکات لازمی لاتی ہے، ورنہ جو تربیت میڈیا ہمارے گھروں کی کر چکا ہے اس کے یہی ثمرات اور نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے معاشرے میں جہاں شادی کی عمر 28 اور 30 سال ہو، وہاں 14 سال کا ایک نو عمر لڑکا گھر کی عورتوں کے خلیوں سے خزے کشید کر کے مشترکہ خاندانی نظام کا فائدہ کیوں کرنا اٹھائے گا؟ اس ویڈیو میں طبقہ اشرافیہ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کے ہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یہاں موضوع بحث لوئر یا مڈل کلاس دنیا دار گھر ہیں جن میں پرائیویسی کا تصور نہیں۔ وہاں ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اور ڈھانپ دیے جاتے ہیں کیونکہ زنان خان اور مردان خانہ اب ہمارے نزدیک آؤٹ ٹینٹ ہو چکا ہے، اور 1 یا 2 کمروں میں رہائش پذیر خاندان پرائیویسی کے مفہوم سے بھی واقف نہیں۔ جدیدیت کی دوڑ میں حیا سے غفلت برت کر جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان کا سدباب نہ کیا گیا تو حالات مزید بھیانک ہو سکتے ہیں۔ آپ آئے روز ٹی وی پر یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ چچا نے اپنی بھتیجی کے ساتھ، ماموں نے اپنی بھانجی کے ساتھ، ایون کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی یا وہ کر چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس سلسلہ میں کچھ تجاویز پیش خدمت ہیں۔ بچیاں اور مائیں سادہ سا لباس استعمال کریں، فیشن کریں مگر سطر ڈھانپنے کے اہتمام کے ساتھ،
فیشن صرف ہاف سلیوز، گہرے گلوں یا چست پجاموں کا نام نہیں۔ حرمت مسابرت کے مسائل بچیوں، بچوں اور باپ کو ازبر ہونے چاہیے۔ بچیاں بلوغت کے بعد والد کو نہ دبائیں، نہ ہی کوئی اور جسمانی خدمت کریں۔ جسمانی خدمت بیٹے یا مائیں کریں، اور اگر اشد ضرورت ہو یا مجبوری ہو تو اس بارے میں گنجائش کی تفصیلات اور مسائل کے لیے مفتیان اکرام سے رجوع کریں۔ بیٹیاں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اکیلے یا سب کے ساتھ ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے پرہیز کریں، اور مائیں بھی اپنے 14-15 سال کے بیٹوں سے جسمانی کنیکشن یعنی گلے لگانے یا ساتھ لٹانے سے پرہیز کریں۔ باپ بیٹیوں کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں یا دور سے کھنکھارتے ہوئے آئیں تاکہ بچیاں اپنا لباس درست کر لیں۔ یہی صورت 1 یا 2 کمروں کے گھر میں رہائش پذیر ہو کر بھی اختیار کی جا سکتی۔ اگر بچیاں سو رہی ہوں تو باپ ان کو مت جگائیں اور یہ ذمہ داری والدہ سر انجام دے، کیونکہ سوتے وقت لباس بے ترتیب ہو سکتا ہے۔ بھائیوں یا محرم رشتوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں ہاتھ مارنا، پیار میں گلے لگنا یا سلام کے لیے ہاتھ ملانا صرف ڈراموں فلموں کی حد تک ہی رہنے دیں۔ ایک اسلامی معاشرے کے مکینوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں، مگر اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہنوئی ہوں یا کزن سے ہاتھ ملانا اور شادی بیاہ میں ان کے یا محرم رشتوں کے ساتھ ناچنا گانا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ تبھی شیطان اپنے داؤ پیچ آزما لیتا ہے۔ لاڈ پیار میں چچاؤں کے گلے جھول جانا، ماموں سے بغل گیر ہونا، باپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر انڈین ڈرامے دیکھنا جن کی کہانی ہی ناجائز معاشقوں سے شروع ہو کر ناجائز بچوں کے جنم سے آگے بڑھتی ہے، اور سب حمل و زچگی کے مناظر عام سی بات ہے۔ ان سب سے بچیں۔ بچیوں کو سکھائیں کہ وہ خود کو جتنا ڈھانپ کر رکھیں گی اور ریزرو رہیں گی، اتنا ہی ان کے ایمان، قلب و چہرے کے نور میں اضافہ ہوگا، اور کسی کو ان سے چھیڑ چھاڑ کی بھی ضرورت نہ ہو۔ یاد رہے کہ یہ سب اقدامات حرف آخر نہیں ہیں، بلکہ احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں اپنانے کے باوجود اگر کوئی محرم رشتہ جنسی درندہ بن جائے تو اس کا علاج سنساری یا بندوق کی ایک گولی ہے، تاکہ بقیہ درندوں کی حیوانیت کو لگام دی جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میں کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔